کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو پاؤں دیے، جو ہاتھ دیے، آنکھیں دیے، زبان دیے، کان دیے، تو لہٰذا ان کے ذریعے ہم ان کو استعمال کریں، ان کا اچھا استعمال کریں اور حلال رزق کمائیں، نہ کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں. آئیے کسب حلال کے متعلق احادیث مبارکہ سنتے ہیں. فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھ سے کام کر کے حاصل کیا ہو. اور بے شک اللہ کریم کے نبی حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے. فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے. فرمایا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولے، اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں، اور جب وعدہ کریں اس کا خلاف نہ کریں، اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت یعنی برائی نہ کریں، اور جب اپنی چیز بیچیں، جب اپنی چیزیں بیچیں تو ان کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں، اور ان پر کسی کا آقا ہو تو دینے میں ٹال مٹول نہ کریں، اور جب ان کا کسی پر آقا ہو تو سختی نہ کریں. اللہ کریم ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے والا بنائے. خدا کی قسم، اگر ہم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو اپنی گرے سے باندھ دیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو پھر دیکھیں کہ ہمارے رزق میں، ہمارے روزی میں برکت کیسے ہوتی ہے، ہمارے معاملات کیسے سنور جائیں گے، ہمارے معاملات کیسے سدھریں گے، کیونکہ جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی پریشانی ہی نہیں ہوگی، نہ ہی مال دینے والے کو کوئی خوف ہوگا، نہ ہی مال لینے والے کو کوئی خوف ہوگا، کیونکہ اس کو یہ بھی ڈر نہیں، قرض کیا کہ ادھار دینے کا بھی خوف نہیں ہوگا کہ نہیں تو وقت پہ مجھے سے پیمنٹ مل جائے گی. اسی طرح جس نے قرض لیا اس کو اپنے مسلمان بھائی سے امید بھی ہوگی کہ مجھے اگر کہ چونکہ میں بھی آزمائش میں ہوں، میری یہ مال بکا نہیں ہے تو لہٰذا وہ مجھ سے سختی سے پیش نہیں آئے گا. اسی طرح چیٹنگ کا بھی مسئلہ ہو جائے گا کہ کوئی چیٹنگ بھی نہیں کرے گا. کہ بعض بات ہوتا ہے نا کہ خراب چیز کی اتنی تعریف کرتے تھے، یہاں تو لیکن فرمایا کہ اپنے مال میں تعریف میں مبالغہ نہ کرے، کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ خراب چیز کو اچھا سنوار کر، اچھا بنا سنوار کر اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور اسے پھر وہ بیچارہ باتوں میں آ کر لے جا گیا. اب جب وہ گھر جاتا ہے بات اسے پتا کرتے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا. اللہ کریم ہمیں اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر سن و عن عمل کرنے والا بنائے، اور ہم اپنی زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار قرآن و شریعت کے مطابق ہو، اسلام کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارے روز و شب، ہمارے دن اور رات اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے، اس کی رضا میں گزرے، آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو گئے. انشاءاللہ کریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آپ کو یہ سوچ ملے گی، آپ کو یہ ذہن ملے گا کہ مجھے کمانا کس طرح ہے، مجھے اپنا مال کس طرح بیچنا ہے، مجھے مال کس طرح خریدنا ہے، مجھے قرض کس طرح لینا اور کس طرح دینا ہے، مجھے کھانا کس طرح کھانا ہے، مجھے پانی کس طرح پینا ہے، مجھے پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، مجھے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، مجھے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. تو یہ انشاءاللہ کریم آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں یہ آپ کو ذہن ملے گا اور آپ کو اس طریقہ بھی ملے گا انشاءاللہ کریم. تو نیت کیجئے کہ دعوت اسلامی کے تحت جو ہفتہ وار جو اجتماع ہوتا ہے جمعرات، تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ کریم ہم ہر جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے. جب آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں گے، اس کے مدنی کاموں میں سفر کریں گے، تو انشاءاللہ کریم آپ اگر خدا نخواستہ بے نمازی ہیں تو انشاءاللہ کریم نمازی بھی بن جائیں گے. حدیث پاک میں صحبت و مؤثرہ کی صحبت اثر رکھتی ہے. اگر آپ نمازیوں کی صحبت میں
کی شب ہے تو جو ہے وہ ان کی سیرت کے بارے سے ہم سن رہے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ تاجر بھی تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھے کہ آپ نے تاجر پیشہ ور تاجر تھے اور کاروباری آدمی تھے. لیکن جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی فطرت عام کاروباری لوگوں کی فطرت سے بالکل برعکس تھی، بالکل الگ تھی. کیا رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرتے ہی اسلام کا فوراً اظہار کر دیا. یعنی یہاں دیکھیں کہ کیا رضی اللہ تعالیٰ کی شان تھی. کیا رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں اگر اپنے اسلام کا اظہار کرتا ہوں تو میرا مال نہیں بکے گا، لوگ اس سے لین دین نہیں کریں گے، لوگ اس سے کاروبار نہیں کریں گے. نہ، آپ نے جو اپنے اسلام کا فوری اظہار کر دیا، اور صرف اظہار ہی نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ و ارشاد کو اپنا اولین فریضہ سمجھ کر اپنے دیگر تاجر بھائیوں کو اسلام کے فوائد بتانا شروع کر دیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو پہلے دن جب آپ نے سنا کہ 4 افراد کو داخل اسلام کیا اور وہ چاروں جو وہ شرف صحابیہ سے مشرف ہوئے، اور دوسرے دن حضرت سیدنا عثمان بن مظعون، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، حضرت سیدنا ابو سلمہ اور حضرت سیدنا ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی داخل اسلام
ہیں کہ فیس ہمارا اگر ہمارے یہاں دیکھا جائے تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جو کاروباری شخص ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ میں اگر کسی کو نماز کی دعوت دوں گا، میں اگر کسی کو ہفتہ وار سنت اور اسلام کی دعوت دوں گا، دعوت اسلامی کا جو مدنی چینل اس کے دیکھنے کی دعوت دوں گا، یا مدنی قافلوں میں سفر کی دعوت دوں گا، پھر ایسا نہ ہو کہ مجھ سے بہتر نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے مان لینا چھوڑ دے۔ ایسوں کو چاہیے کہ اپنے اس وسوسے کو رکھیں، اس وسوسے کی طرف بالکل توجہ نہ دیں، کیونکہ شیطان نے جو وہ ہر طرف سے وار کرنا ہے، اس نے جو وہ کسی بھی طریقے سے بندے کو عمل سے روکنا ہے، اچھے عمل سے روکنا ہے اور نیکی کی دعوت دینے سے روکنا ہے۔ تو چونکہ شیطان ہے نا، یہ جو ہے وہ عہدے دار کو اس کے عہدے کا خوف دلاتا ہے کہ عہدہ سلب ہو جائے گا، عہدہ چلے جائے گا، اور کاروباری شخص کو جو ہے وہ اس کو کاروبار میں نقصان کا خوف دلاتا ہے۔ پہلے تو نفع میں پہلے تو یہ کیا کہتے ہیں، وہ نفع کا بھی خوف دلاتا ہے، نفع کم ہو جائے گا، اور ورنہ یہ کہ تمہاری رقم پھنس جائے گی، یہ سارے یہ خوف دلاتے ہیں، یہ سارے بات شیطان کے ہیں۔ ہم تو چونکہ اہل بیت اور اصحاب رسول کے چاہنے والے ہیں، ہم تو ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلتے ہوئے جہاں بھی ہمیں موقع ملے، تو مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث پاک کی شرح میں کہ مسلمان جہاں بھی وہ مبلغ ہے، چاہے وہ افسر ہو یا محکوم ہو، بادشاہ ہو یا وزیر ہو، سیٹ ہو یا نوکر، جو بھی ہو، مسلمان ہر جگہ مبلغ ہے۔ تو جب مبلغ ہے تو اسے چاہیے کہ ہر جگہ نیکی کی دعوت دے، ہر جگہ نماز کی دعوت دے، سنتیں عام کرنے میں لگ گئے، اپنا کام بھی جاری رکھے۔ اصل کام تو یہ ہے سنت عام کرنا، نماز کی دعوت دینا، انشاءاللہ اس کی برکت سے روزی میں برکت ہوگی، نیک اعمال کی برکت سے، نیکی کی دعوت کی برکت سے۔ آپ دیکھیں دعوت اسلامی کا کتنا بڑا ماحول آتا ہے کہ دعوت اسلامی میں، دعوت اسلامی سے کتنے لوگ وابستہ ہیں، کتنے ذمہ داران ہیں۔ یہ کیا سب کا کوئی گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے، کیا سب کوئی بے روزگار ہے؟ الحمدللہ کریم آپ کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ایک سے بڑھ کر ایک کاروباری شخص ملے گا کہ جو کہ اپنا کاروبار بھی کر رہا ہے اور دین اسلام کی خدمت بھی کر رہا ہے۔ تو الحمدللہ کریم ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن تھاما ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ظہور اسلام سے قبل بھی ایک دوسرے کے دوست تھے، یعنی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے بھی آپس میں دوستی تھی، اور آپ علیہ السلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایسی گہری دوستی تھی کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روزانہ تشریف لاتے تھے، اور حضور علیہ السلام سے دوستی کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 18 سال تھی، تقریباً 16-18 سال تھی، اور جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے اس وقت آپ کی عمر 38 سال تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت سید اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ قبول اسلام کے وقت مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 38 سال تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت عدن سے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم، تجھ میں
انہی لوگوں کو داخل کروں گا جو اس پیدا ہونے والے یعنی ابو بکر صدیق سے محبت رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت جبریل امین علیہ السلام علیہ رسالت حاصل ہوئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو قحافہ کے بیٹے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے جبریل کیا تم آسمان میں رہنے والے انہیں پہچانتے ہو؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، اس رب کی قسم جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے، ابو بکر زمین کی بنسبت آسمانوں میں زیادہ مشہور ہے اور آسمانوں میں ان کا نام حلیم ہے۔ آئیے ابو بکر کے 6 حروف کی نسبت سے 6 فرامین مصطفیٰ سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے دوزخ سے آزاد شخص کو دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی محبت اور ان کا شکر میری تمام امت پر واجب ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے شخص تم ہی ہوگے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو بکر تم آگ سے اللہ کریم کے آزاد کیے ہوئے ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر جس کسی کا احسان تھا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، مگر ابو بکر کے مجھ پر وہ احسانات ہیں جن کا بدلہ اللہ کریم روز قیامت انہیں عطا فرمائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے، اللہ اس پر رحمت فرمائے اور اللہ کے رسول کی طرف سے اسے بہتر جزا دے کہ اس نے اپنی جان و مال سے میری مدد کی۔ سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہے۔ آئیے ہم بھی کہتے ہیں جزاک اللہ خیرا یا صدیق اکبر، جزاک اللہ خیرا یا صدیق، جزاک اللہ خیرا یا صدیق۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
والدہ حضرت بی بی اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد محترم ہیں. کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت بی بی ام الحسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہے. لہذا ان سے ہونے والی اولاد اپنے والد کی طرف سے صدیقی اور والدہ کی طرف سے علوی و فاطمی و حسنی ہے. شہزادہ عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں. سبحان اللہ. یعنی مولا مشکل کشا علی بن مرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کی بہویں آپس میں سگی بہنیں تھیں. حضرت سیدنا علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت سیدنا حریث بن جابر جعفری رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ ایران کی دو بیٹیاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجی. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے بڑی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا اور چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما دیا. تو ان سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا قاسم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے. یوں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہم زلف ہوئے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا اسم گرامی حضرت بی بی ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. جبکہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی کا اسم مبارک نام مبارک حضرت سیدنا امام محمد باقر بن علی زین العابدین بن حسین بن علی المرتضی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. تو یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ والدہ کی طرف سے یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور والد کی طرف سے حضرت سیدنا علی بن مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتے ہیں. یعنی آپ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد کی طرف سے علوی و فاطمی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبوا الی اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پوتی یعنی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت بی بی حفصہ بنت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں. یوں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد محترم ہوئے. لہذا ان سے ہونے والی اولاد اپنے والد کی طرف سے علوی و فاطمی اور والدہ کی طرف سے صدیقی ہے. امام اہل سنت کیا فرماتے ہیں؟ کیا بات رضا اس
بکر تھا، اور یہ جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی کربلا میں شہید ہوئے تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ تو یہ اشکار صحابہ و اہل بیت، آپ نے دیکھا، آپ نے سنا کہ اہل بیت کرام اور صحابہ کرام علیہم رضوان پہ جو وہ کس طرح ان کے آپسی تعلق تھے، کس طرح ان کی آپسی محبت تھی۔ یہ تو میں نے ظاہر کی مثالیں دی ہیں، ورنہ مثالیں تو بہت ہیں۔ الحمدللہ کریم ہم جو ہے وہ اہل سنت ہیں، اور ہم جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اہل بیت کرام ہم الحمدللہ کریم دونوں کے فیضان سے فیض یاب ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں نا، اہل سنت کا ہے بیڑا بعد اصحاب حضور، نجم ہے اور نام ہے فطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور نام ہے فطرت رسول اللہ کی۔ صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا رہو کہ تم میں میرے اہل بیت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا، اور جو اس سے پیچھے لے گیا ہلاک ہو گیا۔ اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ میرے صحابہ تارے ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ گویا دنیا سمندر ہے، اور اس سفر میں جہاز کی سواری اور تاروں کی راہبری دونوں کی ضرورت ہے۔ تو اگر کسی نے سمندر کا سفر کرنا ہے، ایسی زمانہ تو جہاز آ گیا، ورنہ پہلے جو وہ چونکہ زمین ہر جگہ ملی بھی نہیں ہے، پہلے جو وہ سمندری سفر لازم ہوتا تھا اس زمین کے، چونکہ آگے پانی ہے۔ تو اگر کسی نے سمندری سفر کرنا ہے نا، تو اس کے لیے بحری جہاز بھی ضروری ہے، اور اس وقت کا جو نیویگیشن ہوتا تھا تو گوگل میپ نہیں ہوتا تھا اس وقت جو نیویگیشن ہوتا تھا وہ جو تاروں کے ذریعے لوگ راستہ معلوم کرتے تھے۔ تو اگر آپ نے سفر کرنا ہے پانی میں تو کشتی بھی ضروری ہے، بحری جہاز بھی ضروری ہے، اور راستے کے لیے تارے بھی ضروری ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں نا، انہی دونوں حدیثوں کے کیا کہتے ہیں وہ مطابق فرماتے ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا So
بیان کا جو اختتام کی طرف جو بلاتے ہوئے انشاءاللہ کریم جو سنتیں اس سنیں گے. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت مولا مشکل کشا علی بن مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے خیر هذه الامه بعد نبیها ابو بکر و عمر، یعنی اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں. اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قول کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قول تواتر کے ساتھ مروی ہوا ہے. تواتر کسے کہتے ہیں؟ اس کی بالکل ڈیفینیشن ہے. جو بھی روایت تواتر کے ساتھ مروی ہوتی ہے، جو بھی روایت تواتر کے ساتھ ہو، تواتر سے مراد یہ کہ یعنی اتنے لوگوں نے اس کو روایت کیا ہو کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو، یعنی ممکن نہ ہو. یعنی اتنے لوگ کہ جس میں جھوٹ کی کوئی گنجائش نہ ہو، تو اس کو بولتے ہیں تواتر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آئیے سنت کی فضیلت سنتے ہیں اور میرے سے بچوں سن کر آتا. خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سنتیں عام کرے، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائے مسلمان مدینے والے. کیا نبی اللہ کے نو حضور کی نسبت سے ناخن کاٹنے کے نو نکاح ہم کریں گے. جمعہ کے دن ناخن کاٹنا مستحب ہے. ہاں اگر زیادہ بڑھ گئے ہو تو جمعہ کا انتظار نہ کیجیے. مفتی عبداللہ اعظمی علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منقول ہے جو جمعہ کے روز ناخن کاٹے اللہ کریم اس کو دوسرے جمعہ تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن کاٹے تو رحمت آئے گی اور گناہ جائیں گے. ہاتھوں کے ناخن کاٹنے کے منقول طریقے کا خلاصہ پیش خدمت ہے، سنتے ہیں. پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب بار انگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سمیت ناخن کاٹے جائیں، مگر انگوٹھا چھوڑ دیجیے. اب الٹے ہاتھ کی چوڑیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب بار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ دیجیے. اب آخر میں سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹا جائے. اس کو یہ سمجھ لیں، اس کو یاد رکھیں، لیکن بھی آپ کر سکتے ہیں. دعا میں ہم کہتے ہیں نا، تو یہ شہادت کی انگلی، دعا میں ہم کر یہ شہادت کی انگلی سے یہ شروع ہوا، اور اب جو ہے نا یہ آخر کا الٹے ہاتھ کے انگوٹھے تک جائے گا. پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹنا ہے. پاؤں کے ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں. یہ دیکھیں کہ ہمارا دین اسلام کیسا مطلب ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا کیسا عشق ہوتا تھا، کیسی محبت ہوتی تھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر ادا کو وہ نقل کرتے اور اسے دوسروں تک پہنچاتے. تو چونکہ پاؤں کے ناخن کاٹنے کا طریقہ اس دور میں تک نہیں پہنچا، لہٰذا کتابوں میں لکھ دیا گیا کہ پاؤں کے ناخن کاٹنے کی کوئی ترتیب منقول نہیں ہے. البتہ بہتر یہ کہ سیدھے پاؤں کی چونگلیاں یعنی چھوٹی انگلی سے شروع کر کے ترتیب بار انگوٹھے سمیت ناخن کاٹ دیجیے، پھر الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے چونگلیاں سمیت ناخن کاٹ دیجیے. جنابت کی حالت یعنی غسل فرض ہونے کی صورت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے. دانت سے ناخن کاٹنا مکروہ ہے اور اس سے برس یعنی کوڑ کے برس کا اندیشہ ہے. ناخن کاٹنے کے بعد دفن کر دیجیے، انہیں دفن کر دیجیے. اگر ان کو پھینک دیں تب بھی حرج نہیں. ناخن کا تراشا یعنی کٹے ہوئے ناخن بیت الخلا یا غسل خانے میں ڈال دینا مکروہ ہے کہ اس سے بیماری پیدا ہوتی ہے. اس کے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ برس یعنی
البتہ اگر 39 دن سے نہیں کاٹے تھے، یعنی 39 ڈیز سے نہیں کاٹے تھے، آج خود کو 40واں دن ہے، اگر آج نہیں کاٹا تو 40 دن سے زائد ہو جائیں گے، تو اب اس پر واجب ہوگا کہ آج ہی کے دن کاٹے، اس لیے کہ 40 دن سے زائد نام رکھنا ناجائز و ممنوع تحریمی ہے، یعنی ابھی گناہ کا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے افتوار السلام علیکم یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامیہ مدنی چینل کے ناظرین، 22 جمادی الاولیٰ یوم صدیق اکبر ہے۔ آئیے یوم صدیق اکبر کی برکتیں سمیٹتے ہوئے، اسی طرح ہفتہ اجتماع ہے، شب جمعہ ہے، اس کی برکتیں سمیٹتے ہوئے جانشینی میرے لیے سنت سے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کا مرید بھی بنا دیں کہ انشاءاللہ غوث پاک کا جو مرید ہوگا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ تو میں جانشینی میرے لیے سنت سے عرض کرتا ہوں جب غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا مرید بھی بنا دیں اور توبہ بھی کروا دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول وعلی اللہ، آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رسول اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا۔ نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا۔ ماں باپ کی نافرمانی، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا، امیر اہل سنت کے ذریعے حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، اے اللہ مجھے غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور حاضری رضوی سلسلے کی برکتیں عطا فرما، آمین۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ دعوت اسلام کے افتوار اجتماع میں پڑھے جانے والے یہ درود اور دو دعائیں انشاءاللہ کریم ابھی ہم پڑھیں گے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الرسول الحبيب العالي الفضل العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات کے درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے اور کے وقت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ بھی بول دیجیے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم
شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلی اللہ علی محمد۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله۔ علامہ احمد صابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بات حضور کو نقل کرتے ہیں، اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ اس سے صحابہ کرام علیہ السلام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد کما تحب اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹھے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو أهله۔ فرمانے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم۔ صلوا على الحبيب صلى الله عليه صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم۔ مقتدیان اجتماع کے اعلانات سماعت فرما لیجیے۔ حصول علم دین کے لیے
کتابیں پڑھنا اور رسائل پڑھنا یہ انتہائی ضروری ہے کہ اچھی اور دینی معلومات سے بھرپور کتابیں اور رسائل پڑھنا یہ نظر و فکر کی درستی اور حصول علم کا بہترین ذریعہ ہے، ایمان میں اضافے اور مضبوطی کا بھی باعث بنتا ہے۔ آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں اس رسالے یعنی کاروبار کے بارے میں 13 سوال و جواب کا اعلان کیا جائے گا۔ جو سوشل میڈیا مثلاً واٹس ایپ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، رضائے الہی اور ثواب کے لیے یہ رسالہ دوسروں کو بھی شیئر کیجیے۔ آئیے سنتے ہیں دعائے جانشین امیر اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 14 صفحات کا رسالہ کاروبار کے بارے میں 13 سوال جواب پڑھ یا سن لے، اسے شرعی تقاضوں کے مطابق کاروبار کرنے کی توفیق دے اور اس کی والدین سمیت بے حساب مغفرت فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہر ہفتے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ مدنی چینل پر لائیو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر رات تقریباً 8:30 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا۔ اس میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اتار قادری دعوت برکاتہ العالیہ سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ الحمدللہ 14 دسمبر 2023 تا 14 جنوری 2024 تک مرکزی مجلس شورا کی طرف سے ماہ ہفتہ وار اجتماع منایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مہم میں بھرپور حصہ لیں اور روزانہ 2 اسلامی بھائیوں کو اس کی دعوت بھی دیں اور کم از کم ایک اسلامی بھائی کو اپنے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں ضرور لے کر آئیں۔ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ میں ایک نئی کتب نئے اضافے کے ساتھ آئی ہے۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ عاشق اکبر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت مبارکہ پر امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ کا تحریر کرتا بہت ہی پیارا رسالہ عاشق اکبر یہ نئے اضافے کے ساتھ مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے۔ الحمدللہ یہ رسالہ پڑھنے سے آپ جان سکیں گے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بچپن میں خود کو پتھر کیوں مارا تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں آیت قرآنی بار سور کا ایمان افروز واقعہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کون سی 3 چیزیں پسند تھیں؟ آپ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ یہ رسالہ 40 روپے میں کسی بھی مکتبۃ المدینہ سے قیمتاً طلب فرمائے۔ مدنی قافلے کے مسافروں کے لیے دعائے اتار۔ یا رب المصطفیٰ، جو کوئی ہر شخصی ماہ کے پہلے جمعے کو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے روانہ ہو، اس کو دیدار مصطفیٰ سے مشرف فرما۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین۔ اب الحمدللہ ذکر ہوگا اور انشاءاللہ الکریم ذکر کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کے سلسلے میں نیاز صدیقیہ اس کا بھی سلسلہ ہوگا انشاءاللہ۔ فاتحہ خوانی ہوگی، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ، صلاۃ والسلام ہوگا، تو اب انشاءاللہ الکریم ذکر کا سلسلہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنبد خضرا کا حسین تصور السلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام
جل اللہ ما فی قلبی اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ
عليه وآله وسلم गुंबद खुदा का हसन हसन बसात दरजा दरजा السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبوا إلى الله استغفر اللہ. صلوا على الحبيب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. آمین. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا ما هو أهله. صلی اللہ علیہ وسلم. یا رب المصطفیٰ عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ابھی جو تلاوت قرآن کی گئی اور اللہ کریم میں نیاز پیش کی گئی ہے اور اللہ کریم آج جو اجتماع میں شرکت ہوئی، اللہ کریم ان سب کا ثواب اپنی رحمت کے شایان شان عطا فرما. اللہم آمین. اے مالک تعالیٰ عز و جل ان سب کا ثواب اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما. اللہم آمین. اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام محدثین، مفسرین، جملہ بزرگان دین کو پہنچا. اللہم آمین. مزید ان کو پہنچا. ہمارے آقا علیہ السلام کے والدین کریمین، حسنین کریمین، شہیدان وزیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ، صدر الفاضل مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین کو بھی یہ ثواب پہنچے. اللہم آمین. اے اللہ کریم خصوص بالخصوص تیرے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یار بار، تیرے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ، اے اللہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا ثواب عطا فرما. اللہم آمین. اے اللہ کریم تجھے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم آمین. اے اللہ کریم تجھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واسطہ دیتے کہ اللہ کریم ہماری بے حساب مغفرت فرما. اے اللہ کریم ہمیں نیک بنا دے. اے اللہ کریم ہمیں پرہیزگار بنا دے. اے اللہ کریم ہمیں متقی بنا دے. اے اللہ کریم ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا. اے اللہ کریم ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا. اے اللہ کریم ہمارا ظاہر و باطن اچھا کر دے. اے اللہ کریم ہمیں نماز کا شوق عطا فرما. اے اللہ کریم تلاوت قرآن کا ذوق عطا فرما. اے اللہ کریم ہمیں سجدوں کی لذتیں عطا فرما. اے اللہ ہمیں روزے کی روحانیت عطا فرما. اے اللہ کریم نیکیوں میں ہمارا دل لگا دے. اے اللہ ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے. ہمیں نیکیوں سے پیار دے دے. ہمیں نیکیوں سے محبت دے دے. ہمیں نیکیوں سے الفت دے دے. اے اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت عطا فرما. اے اللہ کریم ہمیں نیکی کی دعوت عام کرنے والا بنا دے. اے اللہ کریم ہمیں برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے والا بنا دے. اے اللہ کریم ہمیں جھوٹ سے بچا. اے اللہ ہمیں دھوکے سے بچا. اے اللہ ہمیں چغلیوں سے بچا. اے اللہ ہمیں غیبت کرنے اور سننے سے بچا. اے اللہ ہمیں بد کلامی سننے اور کرنے سے بچا. اے اللہ کریم ہمیں سچ بولنے والا بنا دے. اے اللہ اخلاص کے ساتھ اپنی عبادت کرنے والا بنا دے. اے اللہ کریم ہمارے اخلاق اچھے کر دے. اے اللہ ہمیں اس کے اخلاق کا پیکر بنا دے. اے اللہ ہمیں تکبر سے بچا. اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا. اے اللہ ہمیں خود پسندی سے بچا. اے اللہ کریم ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرما. اے اللہ کریم اس طرح میرے سنت چاہتے ہیں اسی طرح ہمیں خوب سے خوب تیرے پیارے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کریم دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرما. اے اللہ ہر سیکنڈ دعوت اسلامی ترقی کرتی رہے. اے اللہ کریم دعوت اسلامی کے اجتماع پاک میں بے شمار لوگ اس حسن ظن کے ساتھ آتے ہیں کہ یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، بے مرادوں کو مرادیں ملتی ہیں. اے اللہ کریم جو پریشان حال ہے اے اللہ کریم ان کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ کریم
جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما آمین اے اللہ جو تنگ دست ہیں انہیں فراغ دستی عطا فرما آمین اے اللہ کریم جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال بآسانی عطا فرما اے اللہ کریم جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد وافر عطا فرما اے اللہ کریم جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو فرما بردار فرما آمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کرتے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی وآلہ وسلم سلام و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اختتامی دعا پڑھ دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا إله إلا أنت
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينظر في السر